جی اس طرف جو ہے آپ فرعون کی عبادت گاہ دیکھ رہے ہیں جو کہ بہت ہی بڑی ہے اور کتنے ہزاروں سال پرانی ہے، لیکن کسی زمانے میں قدرتی طور پر یہ ساری جو ہے عبادت گاہیں دب گئی تھیں مٹی کے نیچے، اور یہاں پہ کسی نے ان کے اوپر جو ہے مسجد بنا دی تھی جس کا نام ہے مسجد الحاج۔ یہ ساری جو ہے نیچے بھی عبادت گاہ ہے، اس سے پہلے کسی نے چرچ بنایا، چرچ کے بعد جو ہے کسی نے مسجد بنا دی تھی۔ تو آئیے ذرا آپ کو یہاں پہ وزٹ کراتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں زبیر ریاض، موجود ہوں مصر میں۔ سب سے پہلے درود السلام، اللہم صلی وسلم علی نبینا و حبیبنا محمد و آلہ و صحبہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت آپ لائیو مناظر دیکھ رہے ہیں، یہ عبادت گاہ ہے الاقصر میں، اور یہ جو ہے رامسس II جو تھا اس کا مجسمہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے، اور یہاں پہ بھی آپ کو اس کا مجسمہ نظر آ رہا ہے۔ اس طرح جب بیٹھا کرتا تھا رامسس II تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ عبادت گاہ میں وہ خود کو ایز اے خدا جو ہے اس نے یہاں پہ بٹھایا ہوا ہے، اور یہاں پہ وہ انتظار کر رہا ہے کہ جو لوگ اس کی عبادت کرنے کے لیے آئیں، تعظیم کرنے کے لیے آئیں خدا کی، جس کو وہ بھی خدا مانتا تھا لیکن خود کو جو ہے خدا کا نائب سمجھ کے خود کو خدا کی شکل یہاں پہ دی ہوئی تھی۔ اگر آپ نوٹس کریں تو اس وقت اس کے اوپر جو ہے کرنیاں جو ہے وہ اس کے مجسمے کے اوپر جو ہے چل رہی ہیں۔ آئیے تھوڑا سا آپ کو یہاں پہ وزٹ کراتے ہیں۔ یہاں پہ اگر آپ دیکھ سکیں، یہاں پہ 2 دفعہ جو ہے رامسس II جو ہے، یہ دونوں طرف جو ہے رامسس II موجود ہے۔ یہاں پہ یہ جو آپ کو نشان نظر آ رہا ہے، اس کے ہاتھ میں جو رسی ہے جس سے اس نے بیچ میں یہاں پہ یہ جو گانٹھ دی ہوئی ہے، یہ کیوں دی ہوئی ہے، اور یہ جو ہے بیچ میں نہر نیل ہے، بیسیکلی یہاں پہ وہ خود کو شو کر رہا ہے کہ میں نے دونوں طرف جو ہے نہر نیل کے لیفٹ اینڈ رائٹ دونوں طرف جو ہے میری حکومت ہے، اور میں نے جو دونوں طرف قبضہ مکمل کر لیا ہے، اور مضبوطی سے جو ہے خود کو حکم کو جو ہے یہاں پہ گانٹھ دے دی ہے۔ اور نیچے اگر آپ یہاں پہ یہ دیکھیں تو یہ جو ہے لوتس کا جو پھول ہوتا تھا وہ بھی آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہوگا۔ لوٹس کا پھول جو ہے آپ کو اس طرح جنوب میں نظر آ رہا ہوگا، یہ والا لوتس کا پھول ہے، اور یہ والا جو ہے اس کو بولتے ہیں برد کا پھول، وہ آپ کو شمال میں نظر آئے گا نہر نیل کے بیچ میں جو ہے یہ ساری نہر نیل جا رہی ہے، اور دونوں طرف جو ہے فرعون رامسس II جو ہے اس کے اپنے مجسمے جو ہے وہ اس کی اپنی شکلیں موجود ہیں جو کہ اس کے حکم کو جو ہے مضبوط کر رہے ہیں۔ اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کلیئر پھول جو ہے ایک لیفٹ پہ ایک رائٹ پہ دونوں مختلف پھول ہیں۔ نیل کے ایک طرف جو ہے یہ والا پھول ہوتا ہے، نہر نیل کی دوسری طرف جو ہے یہ والا پھول ہوتا ہے۔ تو اس طرف یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بڑے بڑے پلرز۔ اچھا میری آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو شیئر کرتے جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ دوست جو ہے وہ اس ویڈیو کو دیکھ سکیں۔ یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ 2 مجسمے ہیں، یہ ہے توت عنخ آمون کا اور یہ ہے اس کی بیوی۔ توت عنخ آمون جو ہے یہ سب سے کم عمر فرعون تھا جس نے بہت کم حکومت کی اور جلدی مر گیا تھا، لیکن یہ واحد فرعون ہے جس کی قبر جو ہے مصریوں کو آج سے 100 سال پہلے جو ہے یا 120 سال پہلے سالم مسلم ملی تھی، جس کے اندر سارے خزانے پورے جو ہے موجود تھے، اور اس کی قبر کو جو ہے کسی کو توفیق نہیں ہوئی چوری کرنے کی، اس کی قبر جو ہے صحیح سالم ملی تھی سب کو، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم اس طرف دیکھیں تو یہاں پہ جو ہے رامسس II، یہاں پہ اس کا مجسمہ جو ہے ٹوٹا ہوا موجود ہے، اور یہاں پہ جو ہے آپ دیکھ بیوی جو ہے مانت جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے اس کی بیوی مانت موجود ہے۔ اور اگر ہم یہ سارا دیکھیں تو یہ بنایا تھا امنحتب، یہ ایک فرعون تھا جو کہ 18ویں فیملی سے تھا جس نے اس عبادت گاہ کو شروع کیا تھا الاقصر میں، اور یہ جو ہے بڑے بڑے جو ہے پلرز یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جو کہ عبادت کے لیے بنائے گئے تھے۔ اور اگر ہم اس طرف چلیں پیچھے، یہاں پہ ایک اور چیز میں دکھانا چاہتا ہوں، یہ جو پلرز بنائے گئے ہیں عبادت کے، اس کی تفصیل انشاءاللہ ولاگز میں آئے گی اس سے مزید اچھے طریقے سے۔ یہاں ابھی لائیو آپ کو پتہ ہے کہ جلدی آپ کو دکھانا پڑتا ہے چیزیں، زیادہ آپ تفصیل میں جو ہے سمجھا نہیں سکتے۔ تو یہ جو ہے یہ بھی ایک قسم کا آپ کو جو نظر آ رہی جو ہے نیچے سے ایک لوٹس کا جو ہے پھول، یہ جو ہے آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر آئے ہم اس طرف دیوار، میں دوبارہ سے لائیو لیتا ہوں، ایک کال آ رہی ہے بیچ میں دوبارہ سے لائیو لیتا ہوں، یا چلنے دیں، اگر دوبارہ کال آئی تو پھر میں کاٹوں گا۔ یہاں پہ جو ہے یہ مصری دکھائے جا رہے ہیں، یہ آپ کو میں دکھاتا ہوں، یہ سارے پاؤں ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ دیوار خراب ہو چکے تو زیادہ صاف نظر نہیں آتی۔ اوپر اگر آپ دیکھیں تو یہ جو ہے آپ کو سارے رہبان نظر آئیں گے، ٹھیک ہے، مختلف، یہ ان کی آنکھیں آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہوں گی، اور یہ ایک لکڑی جو ہے ان سب نے اٹھائی ہوئی ہے۔ بیسیکلی یہ لکڑی نہیں ہے بلکہ یہ پوری جو ہے ایک کشتی ہے جو کہ ان کا خدا ہوتا تھا امون را، اس کو جو ہے انہوں نے اپنے کندھوں پہ سوار کیا ہوا ہے، اور معبد الکرنک سے معبد الاقصر کی طرف جو ہے اس کو لے کے آ رہے ہیں۔
آئیے مزید آگے چلتے ہیں اور آپ کو میں دکھاتا ہوں. میری آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو شیئر کرتے جائیں زیادہ سے زیادہ. ٹھیک ہے, آواز آ رہی ہے میری, آواز کلیئر ہے؟ کیونکہ بیچ میں جو ہے وہ کالز آ رہی تھی تو اس سے ڈسٹرب ہو گیا تھا. جی, حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے. آپ سب کے علم میں ہوگا حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر جو ہے کہیں پہ موجود نہیں ہے. ان کو نہر نیل میں جو ہے تابوت کے ساتھ چھوڑا گیا تھا. نہر نیل کے اندر مطلب ایک جگہ پہ دفنایا گیا تھا. وہ کسی کے علم میں نہیں ہے. ان کی وصیت تھی کہ جب بنی اسرائیل یہاں سے واپس لوٹ کے جائیں تو میری قبر کو جو ہے یہاں سے, میرے تابوت کو یہاں سے لے کے جائیں نہر نیل سے اور فلسطین میں ارض شام میں دفن کریں. اور بعض روایات میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کا تابوت ساتھ لے کے گئے تھے. لیکن واللہ اعلم, میرے علم میں زیادہ کوئی اور انفارمیشن اس حوالے سے نہیں ہے. جی, یہاں پہ اگر ہم دیکھیں, سوری ڈسٹرب, پھر بیچ میں کال آ گئی تھی, اس کو میں نے بھی منع کر دیا ہے. مجھے ذرا پلیز کنفرم کریں وائس میری کلیئر ہے آپ سب کے ساتھ؟ اچھا, یہاں پہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ابھی میں آپ کو فرق سمجھانے لگا ہوں. پیچھے میں نے آپ کو دکھایا تھا رامسس 2 جو ہے اس کی جو نیل کے دونوں طرف جب حکومت قائم ہو گئی تھی, شمالاً و جنوباً شرقاً و غرباً, تو اس نے کس طرح جو ہے اپنا اسٹیچو پیش کیا تھا. یہاں پہ امنحتب 3 نے جب اپنی حکومت دونوں طرف قائم کی تو وہاں پہ اگر آپ دیکھیں جنوب میں جو ہے لوتس کا اس کے جو پلرز ہیں آپ کو گول دائرے میں اوپر جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اوپر وہ ٹوٹ چکے ہیں, یہ سارا زمین میں دھنس چکا تھا. یہ جو ایریا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کئی سو سال پہلے جو ہے پھر سے دریافت ہوا. اور اگر آپ یہاں پہ دیکھیں یہ بھی امنحتب 3 نے ہی بنائے تھے. اور یہاں پہ آپ دیکھیں پلرز جو ہے ان کی بالکل ڈفرینٹ شیپ ہے. اگر آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ان کی یہ جو پھول تھا اس کو بولتے تھے البرد. برد پھول جو ہے اس کے آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہوگا. یہ گول شیپ میں نہیں ہے بلکہ یہ جس طرح ایک ٹانگ, دوسری ٹانگ, تیسری ٹانگ, اس طرح بالکل اس پھول کی جو ہے نیچے کی جو ٹہنی ہوتی ہے اسی کی شیپ ہے. اور اوپر اگر آپ دیکھیں تو جس طرح ایسے جو ہے پھول بند ہوتا ہے نا, اسی شکل میں جو ہے بند پھول کی اوپر انہوں نے چھت دی ہوئے اس کے اوپر. ٹھیک ہے, یہ ابھی آپ کو میں امید کرتا ہوں کہ کلیئر جو ہے یہ چیز سمجھ آ رہی ہوگی. ٹھیک ہے, تو یہ بھی نشانی تھی اس طرح لوتس کا پھول اور اس طرح جو ہے برد والا پھول وہ بھی بند حالت میں, جو کہ شمال کی حکومت اور وہ جو ہے جنوب کی حکومت امنحتب 3 کی جو ہے یہاں پہ بتائی جا رہی ہے. یہ جو آپ کو پلرز نظر آ رہے ہیں ان کی تعداد میں ابھی بھول چکا ہوں لیکن اٹ از +60 جو ہے ان کی تعداد ہے. یہ جو ثابت موجود ہیں اور ساتھ میں یہ جو ٹوٹے ہوئے ہیں نیچے, یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ نیچے یہ سارے ٹوٹے ہوئے ہیں. اور وہ جو پیچھے ادھر 14 ہیں, 7 اور 7 جو ہے وہ لوتس والے ہیں. باقی جو ہے تقریباً 46 کے جو ہے آس پاس یہاں پہ یہ بند پھول ہیں شمال کے. اور اگر ہم اس کی بات کریں, یہ جو آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں یہ سارے فرعون کے محلات ہیں جن میں وہ عبادت کیا کرتے تھے بائی دی وے. ٹھیک ہے, آپ سب سے گزارش ہے ویڈیو کو شیئر کرتے جائیں تاکہ یہ انفارمیشن جو ہے نا اتنی ڈیٹیل میں جو ہے آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے بس فرعون کا محل ہے, لیکن اس کی نشانی کیا ہے, اس کے آثار کیا ہیں, یہ چیز آپ کے علم میں کبھی نہیں ہوگی, جو کہ انشاءاللہ جب ولاگز آئیں گے تو آپ کو مزید اچھی سے تفصیل میں جو ہے ساری چھوٹی سے چھوٹی انفارمیشن ملے گی. اگر آپ نے یوٹیوب پر ویڈیو میں نے کل پبلش کی تھی اس کی تیتی کی قبر کی, تو وہ بڑا مزہ آیا ہوگا جس نے بھی وہ ویڈیو دیکھی تھی. دوسرا, آج یوٹیوب کے اوپر میں نے جو قارون کو جہاں پہ دھنسایا گیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں, اس کی ویڈیو یوٹیوب پہ پبلش ہو چکی ہے. وہ اگر آپ نے نہیں دیکھی تو ضرور جا کے دیکھیں. تو یہاں پہ دیکھیں اس میں جو ہے 32 پلرز جو ہے موجود ہیں. یہ ایک دوسری جگہ ہے عبادت گاہ میں. یہاں پہ عامت الناس ہوتی تھی اس کھلے میدان میں. ٹھیک ہے, یہاں پہ جو الیت القوم تھے, جو قوم کے بڑے ہوتے تھے, وہ یہاں پہ رہا کرتے تھے, مطلب عبادت کے ٹائم پہ. ٹھیک ہے, اب آئیے مزید میں آگے آپ کو لے چلتا ہوں اور دکھاتا ہوں کہ آگے رومن نے جب قبضہ کیا تھا یہاں پہ مصر کے اوپر تو انہوں نے کس طرح اس عبادت گاہ کو خراب کیا تھا. آئیے میرے ساتھ. یہ جو دیکھ رہے ہیں یہاں پہ 8 پلر ہوا کرتے تھے. اس کی نشانی یہ نیچے آپ کو نظر آ رہی ہے. یہ جب رومن نے یہاں پہ قبضہ کیا تھا انہوں نے اس جگہ کو سارا خراب کر کے یہ توڑ دیے تھے. ٹھیک ہے, اپنے زمانے میں. اور انہوں نے کیا یہاں پہ جو فرعونی آثار تھے نا, یہ اگر آپ اس دیوار کے اوپر دیکھیں یہاں پہ آپ کو فرعونی آثار نظر آ رہے ہیں سارے. یہ جو ہے فرعون یہاں پہ بیٹھا ہے امنحتب 3 الہ امون را کی شکل میں. یہاں پہ اگر آپ دیکھیں
تو اس نے جو ہے بڑا سا تاج پہنا ہوا ہے جس کی جو کہ رمز تھا شمال اور جنوب کی حکومت دونوں میں. یہ جو آپ کو اس کے سر کے اوپر یہ جو نظر آ رہا ہے یہ آمون را خدا کی شکل میں اس نے خود کو تصور دیا ہوا ہے یہاں پہ فرعون نے, جو کہ جس کو وہ خدا مانتے تھے. ٹھیک ہے, اگر آپ یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ وہ کرسی پہ بیٹھا ہے, یہاں پہ اس کا ڈیفرنٹ تاج ہے, اپنا حکومت والا تاج ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں, اور یہاں پہ جو ہے خدائی تاج ہے اس کے سامنے. تو یہ ساری جو ہے فرعونی آثار تھے. لیکن رومنز نے کیا کیا, یہ اگر آپ ادھر دیکھیں یہ رومنز نے جو ہے پھر اپنے آثار اوپر چپکا دیے. یہ دیکھ رہے ہیں آپ جو ابھی تک موجود ہیں. ٹھیک ہے, آ جائیں مزید میں آپ کو آگے لے چلتا ہوں. یہ اب جب اندر داخل ہوتے ہیں تو یہ کمرہ تھا جہاں پہ خود عبادت کے لیے جب فرعون آتا تھا تو اپنے ساتھ جو ساز و سامان لے کے آتا تھا خدا کے لیے, جو جس کی وہ پوجا کرتے تھے, اس کے آثار یہاں پہ موجود ہیں. اگر آپ دیکھیں اس طرح جو ہے یہ ذبح شدہ جو ہے گائے ہے. اگر آپ نے تیتی کا وہ دیکھا ہے ولاگ جو میں نے پبلش کیا تھا کل یوٹیوب کے اوپر, فیس بک پر ابھی نہیں آیا, تو اس میں نے آپ کو دکھایا کہ کس طرح گائے ذبح کی جاتی تھی اس زمانے میں. اگر آپ دیکھیں تو ایک ٹانگ جو ہے گائے کے اوپر جو ہے ذبح شدہ موجود ہے, اور باقی ٹانگیں جو ہے اس کی اس طرف سے جو ہے بندھی ہوئی ہیں. تو یہاں پہ جو ہے امنحتب 3 جو ہے وہ بیسیکلی یہ سارے قرابین جو ہیں یہ لے کے آیا ہوا ہے خدا کے لیے. مختلف گائے ہیں, مختلف جو ہے پرندے ہیں اوپر, اور مختلف غذائیں جو ہیں وہ آپ کو اوپر بھی نظر آ رہی ہیں. کچھ پھول نظر آ رہے ہیں, کچھ یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پہ پھول وغیرہ. یہ سارے جو ہے امنحتب 3 اپنے جو فرعونی خدا تھا آمون را اس کے لیے جو ہے پیش کر رہا ہے. اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ یہ خدا کی شکل میں موجود ہے, اور یہاں پہ امنحتب 3 جو فرعون تھا, بیسیکلی اس کا اصل نام میں بتا رہا ہوں آپ کو, فرعون تو لقب تھا, وہ یہاں پہ بخور ہے, یہ خوشبو جو ہے وہ یہاں پہ وہ لے کے آ رہا ہے. ٹھیک ہے, آئیے مزید آگے چلتے ہیں. یہ سارا جو ہے قرابین کا ہی یہ بنا ہوا ہے کہ کس طرح جو ہے وہ خدا کے لیے. یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گھٹنوں کے بل جو ہے وہ قربان پیش کر رہا ہے. قربان مطلب نیاز مند کہہ دیں یا اس کو جو بھی نام دیں, مجھے اب اردو تو صحیح سمجھ نہیں آ رہی. یہاں پہ آپ دیکھیں پوری جو ہسٹری آپ کو سمجھ آئے گی. یہاں پہ فرعون بیٹھا ہے, اس کے ہاتھ میں کچھ ہدیہ ہے خدا کے لیے, یہاں پہ کچھ اور ہدیہ ہے. تو یہ ساری جو ہے کس طرح وہ پیش کیا کرتا تھا یہاں پہ وہ ساری آپ کو نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے, آئیے مزید یہاں پہ اگر آپ دیکھیں آمون را جو ہے وہ کرسی کے اوپر بیٹھا ہے, یہ اوپر تاج جا رہا ہے اس کا, اور یہاں پہ فرعون جو ہے اس کے سامنے کھڑا ہے اس کی جو ہے عبادت کرنے کے لیے. اور یہاں پہ یہ اگر آپ دیکھیں یہ والی چیز یہ دیکھ رہے ہیں بالکل اس کے جو بازو ہے اس کے اوپر, ایک سیکنڈ میرا بازو تھک گیا یار, اللہ اکبر. اچھا, یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے, اس کو بولتے تھے مفتاح الحیاء, مطلب زندگی کی چابی. یہ نہر نیل کا اصل میں جو ہے ایک نقشہ ہے. اگر مجھے کہیں نیچے نظر آئے تو میں آپ کو اچھی طرح سے سمجھا پاؤں گا. یہ بہت اوپر ہے اور میرا ہاتھ جو ہے وہ تھک چکا ہے اس وقت, سیدھی سی بات ہے. تو میں دیکھتا ہوں کہیں نیچے مجھے نظر آئے گا تو پھر میں آپ کو اچھی طرح سے جو ہے اس کے بارے میں سمجھاؤں گا کہ اس کو زندگی کی چابی جو ہے کیوں بولتے تھے. یہاں پہ آپ کو 2 شکلیں نظر آ رہی ہوں گی بالکل آپ کے سامنے. ٹھیک ہے, آئیے مزید آگے چلتے ہیں. السلام علیکم. اچھا, یہاں پہ جو ہے یہ عبادت کا جو عبادت گاہ تھی وہ بالکل اینڈ میں تھی, وہ آپ کو بعد میں دکھاتا ہوں. اس سے پہلے یہاں پہ لوگ جو ہے جو فرعون ہے وہ جس طرح لے کے آتا تھا چیزیں عبادت کے لیے, پھر وہی خدا کو پیش کرنے کے لیے. یہاں پہ دیکھیں, یہاں پہ آپ کو کلیئر نظر آئے گا یہ گائے ہے, اس کے تینوں پاؤں جو ہے وہ باندھے ہوئے ہیں. اور اگر آپ یہاں پہ دیکھیں ایک جو کٹا ہوا پاؤں ہے وہ اس کے اوپر ہے, باقی 3 پاؤں جو ہے یہاں پہ باندھے ہوئے ہیں گائے کے. یہ رہا گائے کا چہرہ اس طرف جو کہ خراب ہو چکا ہے, یہاں پہ کلیئر نظر نہیں آ رہا. یہاں پہ آپ کو کلیئر نظر آئے گا گائے کا چہرہ. یہ جو ہے بیسیکلی گائے کو کس طرح ذبح کرتے تھے, اس کی 3 ٹانگیں باندھتے تھے اور ایک ٹانگ کو جو ہے ایک طرف سے کاٹتے تھے جس سے گائے جو ہے ذبح ہو جاتی تھی ان کے زمانے میں. یہ والی چیز میں نے تفصیلی جو ہے کل جو یوٹیوب کے اوپر ولاگ پبلش ہو چکے ہیں, 5th فرعون کیپٹل, 5th فیملی آف فرعون کی جو کیپٹل تھا اس کی جو میں نے ویڈیو بنائی ہے, وہ آپ یوٹیوب پہ جائیں میرے, وہاں پہ جا کے دیکھیں. آپ کو یقین کریں اتنی اچھی انفارمیشن ملے گی کہ آپ جو ہے نا اش کر کے اٹھیں گے کہ یار یہ کس طرح کا علم تھا ان کے زمانے میں. یہاں پہ فرعون جو ہے, ادھر بھی پیچھے فرعون ہے خود موجود ہے, 5 6 گائے جو ہے 7 گائے سوری, وہ اوپر 1 2 3 4
5 6 7 ہفتے کے 7 دن ہیں، 7 گائے جو ہے وہ لے کے آیا ہوا ہے۔ یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو فرعون نے یہاں پہ ایک شیڈول بنایا ہوا ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 یہ 13 اور اوپر جو ہے مزید بھی ہیں، اوپر بھی مزید یہ شیڈول تھا کہ کس دن کون سی چیز جو ہے انہوں نے خدا کی قربت کے لیے پیش کرنی ہے اور اس کی تعداد کتنی ہونی ہے۔ اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو سینٹر میں آپ کو ایک ہی لائن ملے گی، اور اگر ہم یہاں پہ آئیں تو آپ کو سینٹر میں 2 لائنیں ملیں گی۔ اس کا مطلب ہے یہ جو اوپر چیزیں بنی ہوئی ہیں نا، اس 2 کے اوپر اس میں جتنی بھی چیزیں ان کی تعداد 2 کر کے انہوں نے پیش کرنی ہے خدا کے لیے۔ اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو دونوں ہاتھ سے فرعون جو ہے اپنے جس خدا کو وہ مانتا تھا اس کے لیے جو ہے پیش کر رہا ہے۔ اور اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو نہر نیل کے اندر جو ہے یہ کشتی جو ہے بنی ہوئی ہے، یہاں سے کشتی شروع ہو رہی ہے، یہ دیکھیں یہ ادھر جا رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ ساری کشتی ہے فرعون کی نہر نیل میں کرنک سے جو لے کر یہاں تک کیسے آ رہا ہے عبادت کرنے کے لیے۔ تو میں سوری بہت زیادہ جو ہے سمجھانے میں بزی تھا، تو مجھے یہاں پہ اس طرف جو ہے یہ ہے کمرہ، جب فرعون کی بیوی حاملہ ہوتی تھی نا تو اس کمرے میں اس کی پوجا ہوتی تھی اور یہاں پہ رسوم بنائے جاتے تھے کہ کس طرح کا بچہ ہونا ہے۔ تو اگر ہم یہاں پہ سب سے پہلے دیکھیں تو یہاں پہ ان کا جو ہے خدا موجود ہے جو بچے پیدا کرتا تھا، جس کی شکل جو ہے اوپر جو ہے ہرن کے 2 سینگ ہیں اور بیچ میں جو ہے سورج کا نشان ہے، اور اس کے ہاتھ میں یہ جو ہے چابی حیات ہے۔ یہ چابی حیات کیا ہے؟ یہ اگر آپ دیکھیں یہاں پہ یہ جو ہے نہر نیل ہے، ٹھیک ہے، مصریوں کی قدیم زمانے سے یہاں پہ یہ جو حیات کی چابی ہے یہ نہر نیل جو ہے سوڈان اور ایتھیوپیا وغیرہ سے آ رہی ہے، اور یہاں پہ یہ جو ہے اس کا شرق اور غرب نہر نیل کا دونوں دکھایا جا رہا ہے، اور یہاں پہ پھر رشید اور دمیات یہاں پہ آ کے نہر نیل جو ہے کائرو کے پاس جا کے 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پہ وہ دکھا رہے ہیں کہ فرعونوں کی جو حکومت ہوگی وہ نہر نیل کے دونوں پار ہوگی، اس طرف اور اس طرف، اور پھر آگے جو ہے جا کے یہ 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ یہاں پہ یہ دکھایا گیا کہ یہ خدا جو ہے، اس کا نام مجھے اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا، یہ موجود ہے، اور یہاں پہ یہ فرعون کے بچے کی ایک شکل ظاہر کی گئی ہے کہ اس طرح کا بیٹا پیدا ہوگا۔ بیسیکلی یہ ان کی رسومات تھی دینی۔ اور اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو الہ حورس موجود ہے، اس کو حورس خدا بولتے تھے، جو کہ عزیز اور عزیر اس کا بیٹا تھا۔ اور یہاں پہ یہ امون را، یہ جو اوپر آپ ٹوپی دیکھ رہے ہیں، یہ امون را خدا جو ہے ان کا موجود ہے۔ اور اوپر اگر ہم دیکھیں تو یہ رہی اس کی حاملہ بیوی، یہ اس کا پیٹ ہے، یہ اس کا چہرہ ہے۔ تو بیسیکلی یہاں پہ جو ہے یہ اس کے ایک تصور کر رہے ہیں کہ کس طرح جو ہے امنحتب 3 کا جو بیٹا ہے وہ پیدا ہوگا۔ اور اگر ہم یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ امون را بیٹھا ہے، سوری امنحتب 3 خود بیٹھا ہے، اور ساتھ میں جو ہے اس کی بیگم بیٹھی ہے، جو کہ ایک دوسرے کو جو ہے دلاسا دے رہے ہیں اور بیٹے کے حوالے سے جو ہے معاملات طے کر رہے ہیں کہ کس طرح کا جو ہے ہمارا بیٹا ہوگا۔ اور بیسیکلی اس کو جو ہے غرفہ الالہیہ بولتے تھے، الولادہ الالہیہ، کہ یہاں پہ جو ہے خدائی خون جو ہے ان کی سوچ کے حساب سے، نہ کہ میری سوچ کے حساب سے، وہ ان کے بیٹوں میں جو ہے شامل ہوگا۔ آئیے مزید آگے لے چلتے ہیں آپ کو۔ اب ایسا نہ ہو کہ کوئی مجھ پر فتویٰ لگا دے کہ یار اتنا فرعونی علم جو ہے آپ کے پاس کیسے آیا ہے۔ تو یہ بیسیکلی آپ کو جو ہے علم ہونا کوئی بری بات نہیں ہے۔ اب یہ جو کمرہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ آئیے میرے ساتھ، یہ والا یہ ہے سب سے اہم کمرہ۔ اس کو اس زمانے میں قدس الاقداس بولتے تھے۔ یہاں پہ جتنے بھی رہبان تھے سارے، وہ یہاں پہ عبادت کیا کرتے تھے بیسیکلی، ٹھیک ہے، مطلب جو طقوس ہوتے تھے نا دینی، جو روزمرہ کی جو عبادت گاہ ہوتی تھی وہ یہاں پہ ہوتی تھی۔ فرعون سال میں صرف 2 مرتبہ آتا تھا، جو بادشاہ ہے نا فرعون، وہ سال میں صرف 2 مرتبہ آتا تھا عبادت کرنے کے لیے۔ اب آئیے آپ کو میں باہر کا جو ہے مناظر دکھاتا ہوں، تھوڑا آپ کو تھوڑا سا جو ہے یہ انفارمیشن انجوائے کرواتے ہیں۔ اس سے پہلے جو ہے میں آپ سے کچھ کومنٹس لینا چاہوں گا، اور آپ جو کومنٹس دیں گے تو تھوڑا سا جو ہے دیکھتے ہیں کس قسم کے کومنٹس آ رہے ہیں۔ شیئرنگ جو ہے مجھے نظر نہیں آ رہی آپ لوگوں کی اتنی زیادہ، شیئرنگ جو ہے آنی چاہیے، اور اس کے علاوہ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ فیڈ بیک بھی اپنا ضرور دیں، اور ویڈیوز جو ہے آج کل آپ لوگ کم دیکھ رہے ہیں اور فیڈ بیک بھی آپ لوگوں کو کم ملتا ہے، تو میری گزارش ہے ابھی اس لائف کے بعد جو ہے آپ لوگوں نے
آپ لوگوں نے جو ہے اس کو وزٹ کرنا ہے پیج کو زبیر ریاض کے، اور وہاں پہ مزے کی ایجپٹ کے حوالے سے جو ہے انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنی ہے۔ یوسف علیہ السلام کی جیل کے حوالے سے بھی ویڈیو آلریڈی میں نے پبلش کر دی تھی۔ آج جو ہے جو احباب ابھی آئے ہیں ان کی اطلاع کے لیے، آج میں نے قارون جہاں پہ دھنسایا گیا تھا قارون کو، اس کے حوالے سے یوٹیوب پر ویڈیو پبلش ہو چکی ہے۔ آپ کے علم کے لیے یوٹیوب پہ ویڈیو پہلے آتی ہے اور فیس بک پہ جو ہے کچھ دن بعد میں آتی ہے، ٹھیک ہے۔ آئیے مزید آگے چلتے ہیں ہم۔ ابھی آپ کو میں رامسیس 2 کا جو اس نے جو عبادت گاہ بنائی تھی وہ میں دکھاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے آپ کو مسجد کا بھی مناظر دکھاتے ہیں جو کہ فرعون کے محلات کے اندر بنائی گئی تھی، اور یہ جو ہے اس وقت بس تھوڑا سا ٹائم رہ گیا، یہ میوزیم بند کر دیں گے، تو میں نے کہا آپ کو جو ہے ذرا اچھے طریقے سے جو ہے میں وزٹ کرا دوں اس کا، سارے فرعونی آثار کا۔ یہ جو ہے خراب ہو چکے ہیں بہت سے، نہیں تو یہاں پہ سارے رسومات تھیں۔ یہ آپ دیکھیں نا کتنے بڑے پلر بنائے گئے ہیں، بہت بڑے ہیں بھائی، یہ کم از کم جو ہے نا 30-32 میٹر جو ہے اونچائی کے اوپر موجود ہے۔ آ جائیے مزید آگے چلتے ہیں۔ بس یہ سیکیورٹی والے بھی آ رہے ہیں نکالنے کے لیے لوگوں کو، ٹائم جو ہے تقریباً ختم ہو چکا ہے میوزیم کا۔ بسم اللہ، السلام علیکم۔ اچھا، اب جو ہے یہ جو مین عبادت گاہ شروع ہوئی تھی وہ امنحتب 3 نے کی تھی جو کہ پیچھے تھا۔ اب یہ جو سارا آپ دیکھ رہے ہیں اس طرف، یہ سارا رامسیس 2 نے جو ہے بنایا تھا۔ آپ کو اس کے مجسمے جو ہے ہر ایک پلر کے بعد ملیں گے یہاں پہ، اگر آپ دیکھیں، ٹھیک ہے۔ یہ سارے جو ہے امنحتب 3 کے پلرز ہیں، اور یہ جو ہے بالکل اندر مسجد ہے، بہت ہی خوبصورت اذان دیتے ہیں یہاں پہ۔ اس طرف بھی آپ کو رامسیس 2 کے ملیں گے۔ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں، آپ کو ایک فرق میں سمجھانا چاہتا ہوں ان دو مجسموں میں کیا ہے۔ یہ والا جو مجسمہ ہے نا سینٹر والا، یہ جب اس کی حکومت صرف ایک سائڈ پہ تھی، اوپر اگر آپ تاج دیکھیں تو گول سا ہے، ایک ہی تاج ہے، اور اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہاں پہ 2 تاج ہیں اس کے، جو کہ نیل کے دونوں کناروں کی طرف جو ہے اس کی حکومت ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر، آ جائیں آ جائیں آ جائیں۔ اچھا، آپ کو ایجپٹ کی کون سی ویڈیو جو ہے سب سے زیادہ پسند آئی تھی؟ کائنڈلی ذرا اس کے بارے میں مجھے بتائیں۔ بسم اللہ۔ یہاں پہ اگر ہم دیکھیں پھر جو ہے رامسیس 2 جو ہے اولاد والے خدا کی جو ہے پوجا کر رہا ہے، اور وہ اس کو جو ہے اولاد عطا کر رہا ہے اپنے ہاتھ سے۔ یہاں پہ اگر آپ دیکھ سکیں، یہ جو ہے یہاں پہ دیکھ رہے ہیں، ایک ہاتھ اس کا اوپر ہے اس طرف، اور ایک ہاتھ سے جو ہے وہ ادھر کپڑے کے اندر سے جو ہے ہاتھ لگا کے اس کو زندگی عطا کر رہا ہے اپنے عضو ذکری کو۔ ابا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جی، اب جو ہے ہم تقریباً جو معبد تھا اس کے باہر آ گئے ہیں۔ یہاں پہ آپ کو ایک چیز دکھانی ہے جو کہ آپ کے علم کے لیے بہت ہی بہترین ثابت ہوگی۔ یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ ہے رامسیس 2 کا ایک سٹیچو، ایک مجسمہ، جس میں اس کی حکومت صرف ایک طرف تھی، لیکن وہ جنگ کے لیے جا رہا ہے۔ جب اس کا بایاں پاؤں جو ہے آگے ہوتا ہے اور دایاں پیچھے ہوتا ہے، تو یہ ایک فوجی کی شکل میں ظاہر کر رہا ہے لشکر کو لے کے جانے کی اور جنگ کا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں اوپر جو ہے تاج دیکھیں، 2 تاج اس کے بنا دیے گئے ہیں۔ یہاں پہ فرعون جو ہے جب اس کی حکومت دونوں طرف قائم ہو چکی تھی، اس کا یہ مجسمہ شو ہو رہا ہے۔ یہ جو آپ مسلح دیکھ رہے ہیں، یہ والی چیز، یہاں پہ 2 ہوا کرتے تھے۔ یہاں والا جو ایک تھا جو اس کے اوپر تھا، یہ فرانس کے میوزیم میں چلا گیا ہے، آج سے کوئی 200 سال پہلے وہ لے گئے تھے، اور پیچھے ایک جو ہے ابھی تک یہاں پہ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرف اگر ہم جائیں تو یہ ہے طریق الکباش اسے بولتے ہیں، مطلب ابو الہول، چھوٹے چھوٹے ابو الہول جو ہے یہاں پہ بت بنائے گئے تھے، اور جو سب سے زیادہ جس فرعون نے بنائے تھے اس کا نام تھا نختنبو فرسٹ، ٹھیک ہے، نختنبو فرسٹ۔ اور جو شروع جس نے کیا تھا یہ اس طرح کا راستہ بنانا، یہ بیسکلی 3 کلومیٹر کا راستہ ہے، جہاں پہ 1000 سے زیادہ جو ہے اس طرح کے
وہ بٹھائے گئے ہیں چھوٹے چھوٹے ابو الہول، شیر کا دھڑ ہے اور اوپر جو ہے بکرے کا سر ہے، اور جو 700 ایسے ہیں جس کے اوپر نخت نبو کے اپنے فوٹو ہیں. آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں، جو کہ معبد الاقصر سے، اگر آپ یہاں سے دیکھیں، یہاں لقصر کے عبادت گاہ سے لے کر کرنک جو کہ سب سے عظیم ان کی عبادت گاہ ہے وہاں تک لے جائے گئے تھے. آ جائیں بھائی، آ جائیں آ جائیں. یہ یہاں پہ آپ دیکھیں، یہ جو ہے سارے ابو الہول طرز کے بنائے گئے ہیں، لیکن ان میں فرق یہ ہے کیونکہ یہ نخت نبو نے اپنے زمانے میں بنوائے تھے تو اس نے اپنا ہی فوٹو اس کے اوپر لگوایا تھا. یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ابو الہول جو ہے اس پر ان کے جو سب سے بڑا ابو الرحبان تھا اس کا فوٹو لگا ہوا ہے، اس کا مطلب چہرہ بنا ہوا ہے. یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ہے نخت نبو الفسٹ. یہاں سے آپ کو میں دکھانے کی کوشش کرتا ہوں. یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ نخت نبو فرسٹ ہے. ٹھیک ہے، یہ آج سے جب 100 سال پہلے ملے تھے نا، اس حالت میں دھسے ہوئے تھے زمین کے اندر. یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ نخت نبو کا جو چہرہ صرف ہے کھدائی کے دوران سامنے آیا ہے. تو اس کے بعد کچھ چیزیں جو ہے ٹوٹی ہوئی تھی جیسے کہ یہ ہے، اور کچھ چیزیں جو ہے ثابت تھی جیسے کہ یہ ہے آپ کے سامنے. آئیے اب مزید باہر چلتے ہیں. اللہ اکبر. چلیں بھائی ذرا کومنٹس میں آپ کے دیکھوں. آپ کی حضرت یوسف جیل والی ویڈیو مجھے بہت پسند آ گیا. چلیں اچھی بات ہے. زبیر بھائی یہ سب اصل ہیں؟ جی یہ سب جو موجود ہیں یہ اصل فرعونی زمانوں کے بنے ہوئے موجود ہیں. یہ جو آپ سارے دیکھ رہے ہیں، ماں سوائے یہ جو نیچے ہے یہ تو ابھی ظاہر بات ہے ترتیب کی گئی، اور جو چیز ٹوٹی ہوئی تھی انہوں نے دوبارہ سے اس کو بنایا ہے. ٹھیک ہے، مطلب تھوڑی سی ترمیم تو ہوئی ہے کیونکہ یہ سارا زمین کے اندر دھنس چکے تھے. یہ سارے اثرات یہ ساری کھدائی کر کے نکالے گئے ہیں، دیکھ رہے ہیں آپ. اور ابھی تک کھدائیاں چل رہی ہیں جس میں تقریباً کوئی 32 کنٹریز جو ہے وہ پورے مصر میں آثار اس طرح جو ہے فرعونی ڈھونڈ رہے ہیں. سب سے زیادہ جو فرعونی آثار ہیں پوری دنیا میں وہ اس شہر میں ہیں، الاقصر میں. ٹھیک ہے، آئیے. اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین. جزاک اللہ خیراً. آپ بھی خوش رہیں، آباد رہیں، تندرست رہیں. باہر جانے کا راستہ جو ہے وہ ہے یہاں سے. آ جائیں آ جائیں آ جائیں. اللہ اکبر. 1870 میں جو ہے لقصر کی عبادت گاہ کچھ اس طرح تھی. یہاں پہ کچھ لوکلز بھی جو ہے وہ رہ رہے تھے. آپ اگر یہاں پہ دیکھیں، یہ لقصر کی عبادت گاہ ہے، اور یہ اس کے سامنے جو ہے نیچے جو ہے گھر بنے ہوئے ہیں سارے. لوگ یہاں پہ رہائش بنائے ہوئے تھے، اندر بھی گھر بنے ہوئے ہیں جن کو بعد میں نکالا گیا. آ جائیں. بسم اللہ. اس طرف سے ہم چلتے ہیں باہر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقصر ٹیمپل، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ رہا لقصر ٹیمپل، معبد الاقصر. چلیں آ جائیں. ساری دنیا جا چکی ہے، ہر وقت کی طرح جو ہے سب سے آخر میں نکلنے والا آپ کا بھائی ہی ہوتا ہے. ساری دنیا جو ہے جا چکی ہے اس وقت یہاں سے. اور مسجد جو ہے وہاں سے ہے. آئی تھنک مسجد کا راستہ جو ہے باہر سے ہے. اس سے پہلے مجھے بہت سخت قسم کی پیاس لگی ہوئی ہے، کچھ نہ کچھ جو ہے کھانے کا ضرور بنتا ہے. لیٹس سی. قارون کہاں دھنسا تھا وہ میرے یوٹیوب پہ جا کے ویڈیو دیکھیں، آج ہی میں نے پبلش کی ہے کوئی 2-2.5 گھنٹے پہلے. وہاں پہ آپ کو فل انفارمیشن جو ہے اس کے حوالے سے ملے گی. ذرا جا کے اس کو دیکھیں پلیز. اللہ اکبر. دیکھ رہے ہیں ساری عوام جا چکی ہے، صرف سیکیورٹی والے باقی بچے ہیں. آپ کو یاد ہوگا 2 دن پہلے میں نے انسٹاگرام پہ لائیو آیا تھا، کل ہی آیا تھا ویلی آف کنگ سے. اس وقت بھی ساری عوام جا چکی تھی، سب سے جو ہے آخر میں آپ کا بھائی ہی نکلا تھا. آئیے یہاں پہ کچھ ڈھونڈتے ہیں. یار مجھے گنے کی جوس کی جو ہے نا بڑی طلب ہے اس وقت. آئی ڈونٹ نو وائی. میں جب سے آیا ہوں گنے کا جوس ڈھونڈ رہا ہوں، راستے میں مجھے کہیں نہیں ملا. ایک جگہ پہ ملا تھا لیکن جو ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے. کیا کہتے ہیں، اس وقت ہم جلدی میں تھے تو ہم روک نہیں سکے گاڑی اور جوس پی نہیں سکے. تو لیٹس گو ہیئر اینڈ ول آسک فار گنے کا جوس. آئیے آپ کو سارا شہر بھی وزٹ کراتے ہیں، تھوڑا آپ یہ شہر بھی دیکھ کے انجوائے کریں. ادھر پوچھتے ہیں کسی سے. ازيك؟ شكرا يا سيدي، الله يسلمك.
لا خلاص، لا انت ولا هو عندي. بالسقعة. واو. عرب انجليزي. تسلم، شكرا حبيبي، الله يجزاك خير. شكرا حبيبي حبيبي. عبد الرحمن، المسجد طريقه من هنا؟ المسجد الحاج من هنا ولا من هنا؟ مسجد ابو الحجاج. من هنا؟ تمام، شكرا. بسم الله. مسجد ابو الحجاج خلي بالك هتلاقي فيه عمدان تبع المعبد. الحين بروح له. جوا المسجد هتلاقي فيه عمدان تبع المعبد. تمام، تسلم. لا اله الا الله. उस दूसरी मस्जिद की अजान आ रही है। यहाँ पे ये जो तारीखी मस्जिद है इसकी अजान ख़त्म हो चुकी है। बिस्मिल्लाह, अल्लाह अकबर, या अल्लाह। بس مكيف درجة ثانية. يا الله. جبناها بكام؟ ب 150 دي من الشباك. أخذنا التذكرة والشنطة عندي في البيت وما جايين. بسم الله. المسجد مفتوح من جوا؟ المسجد من هنا؟ مقام سيدنا. अच्छा, यहाँ पे कब्र है जिन्होंने मस्जिद बनाई। यहाँ पे सैयद जिब्रील अल-उक़्सरी रज़ियल्लाहु अन्हुमा। आई डोंट नो कि किसका है। इब्न अम सैयद अबुल हज्जाज। अच्छा, वैसे उन्होंने सहाबी नहीं है, लेकिन उन्होंने वैसे उसके लिए किया हुआ है। अगर आप देखें मस्जिद के अंदर जो है ना, ये जो पिलर था नीचे फ़िरौनी माबद का, वो भी इसी के अंदर आया हुआ है। यहाँ पे लोग बाहर भी नमाज़ पढ़ रहे हैं। अंदर चलते हैं हम। बिस्मिल्लाह। यहाँ पे
اللهم صل على محمد। कुरान शरीफ का दर्स हो रहा है। الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، ما الحكم إذا سجد الإمام للسهو